اور اسی لیے ان کو دشواری پیش آ رہی ہے فیصلہ لکھنے میں. جو بیانیہ بنایا گیا کہ جی کابینہ کے حکم سے اور کابینہ کو بتائے بغیر یہ پیسے ادھر بھیج دیے گئے، بالکل لغو بیانیہ ہے. کابینہ کے پاس یہ کبھی بھی رقم نہیں آئی. کابینہ کو کبھی یہ اختیار حاصل نہیں تھا کہ اس رقم کو وہ ایک جانب سے دوسری جانب موڑ سکے. یہ رقم براہ راست برطانیہ سے اس اکاؤنٹ میں آئی جو سپریم کورٹ نے کھولا تھا. ہاں اسی طرح ایک سیکنڈ ایک کر کے سوری ریپیٹ کریں. دیکھیے مذاکرات روک لیں، ابھی اس موضوع کو ہونے دیں. ادھر جا رہے ہیں. لیٹس اسٹے آن دی القادر. اور کیا کوئی بیک ڈور راستے بھی ہے یا صرف یہ کمیٹی ہی؟ القادر پہ خان صاحب پہلے القادر کو ایڈریس کر لیں پھر اس پہ آ جائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ القادر کی جگہ جو اصل جو یونیورسٹی ہے وہ ہے سیرت النبی یونیورسٹی. سیرت النبی، اس کے بارے میں آپ اگر سوال ہم سے کرنا چاہتے ہیں ہم حاضر. اور اس مقدمے کے بارے میں اگر 5 نومبر 17 کو فیصلہ خلاف آتا ہے، اس طرح آپ لوگ توقعات بھی ہے عوام کے سامنے رکھیں گے، تو کیا جو مذاکرات کی عمل ہوگا وہ جاری رہے گا؟ جی جاری رہے گا. دیکھیں یہ ہم نے پہلے بھی کیا ہے. عمر ایوب صاحب یہاں موجود ہیں، ہماری کمیٹی کے سربراہ، آپ بتا دیجیے. جی بنیادی طور پہ دیکھیں جی، جہاں تک کل بھی وزیراعظم عمران خان صاحب سے جس وقت ڈیالہ جیل میں مانیٹرڈ انوائرمنٹ میں ہماری ڈیمانڈ تھی ان مانیٹرڈ، پر اس ماحول میں مانیٹرڈ انوائرمنٹ میں بات چیت ہوئی تو وزیراعظم عمران خان صاحب بڑے کلیئر تھے. انہوں نے جو ہمیں احکامات دیے وہ یہی تھے کہ تیسرا ہمارا جو راؤنڈ ہوگا اس میں ہم لوگ جائیں گے، جو ہماری تحریری ڈیمانڈز ہیں وہ پیش کر دی جائیں گی اور ہم لوگ دیں گے. اور اس سے اہم جو کمیشنز ہیں آپ کی 9 مئی کا اور 26 نومبر کا اور ہمارے اسیران کی رہائی جوڈیشل پروسیس کے ذریعے وہ ہم لوگ سامنے رکھیں گے اور وہ کمیشنز بننے ہوں گے. یا نہیں بنیں گے تو پھر چوتھا راؤنڈ نہیں ہے. نہ 31 کی تاریخ ہے نہ چوتھا راؤنڈ ہے. بہت کلیئر ہم نے کلیئر کیا ہے. ایک سیکنڈ. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سر کہ ابھی آپ لوگوں نے میڈیا میں بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جاتا ہے تو مذاکراتی عمل آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. یہ گفتگو اگر کمیٹی کے اندر ہو تو بہتر نہیں تھا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف میڈیا میں اس طرح کی گفتگو کر کے یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ یہ جو القادر کیس ٹرسٹ کا جو کیس ہے یہ پہلے ہی فیصلہ اس کا آئے، اس کے بعد کوئی مزید پیش رفت ہوتی حکومت کے ساتھ؟ نہیں، کمیٹی کا یہ دیکھیں ہمارا ڈے 1 سے یہ بڑا کلیئر ہے اور ہم نے حکومت کو یہی باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ اپنی طرف سے وہ تیاری کر لیں. کل کو وہ بہانہ نہ کریں کہ جی ہمیں کوئی ٹائم درکار ہے. ابھی سے تیاری وہ کر لیں. اور وہ ایک سیکنڈ جی اور وہ انڈیپینڈنٹ کمیشن ہوگا. یہ بھی زیادہ سب سے پہلے تو یہ بڑی ایک خوشائن خبر ہے کہ ہمارے سینیٹر اعجاز چودھری جو کہ پچھلے 1.5 سال سے جیل میں ہیں اور ان کو باوجود اس کے کہ ہم نے کئی دفعہ خطوط میں بھی اور زبانی طور پہ بھی چیئرمین سینٹ کی طرف ہم نے اپنی ریکویسٹ بھیجی جو کہ آئین اجازت دیتا ہے اس بات کی کہ جو وہ ہو اپنا جو قیدی ہو یا اس پہ اگر کوئی مقدمات ہوں جیل میں ہوں تو پروڈکشن آرڈرز اس کے ایشو ہو سکتے ہیں، جس طرح کے اسپیکر نیشنل اسمبلی نے بھی کیے تھے ماضی میں بھی. اور ابھی جو ہے تو یہ پہلی دفعہ ہے جس میں ہم نے کل نہیں جمعرات کے دن ہم سینٹ چیئرمین کے آفس گئے تھے اور ہم نے بڑے اس سے زور سے اس بات پہ دی کہ جی بہت ہو گیا ہے اور آپ جو ہے تو اس کے پروڈکشن آرڈرز کریں. اور آپ کو نظر آنا چاہیے کہ آپ چاہ رہے ہیں بحیثیت کسٹوڈین آف دا ہاؤس کہ ان کو بلایا جائے اس کے ان کے جو ان کا آئینی حق ہے. تو مجھے خوشی ہے کہ وہ آج ہو گیا ہے. آپ کی اطلاعات کے مطابق ہی مجھے پتہ چلا ہے، سرکاری طور پہ بھی پتہ نہیں چلا، لیکن میں امید یہی کرتا ہوں کہ یہ خبر سچی ہوگی. صاحب یہ بتائیے گا کہ تیسری دفعہ یہ فیصلہ مؤخر کیا گیا ہے. ناصر جاوید رانا صاحب نے فیصلہ سنانا تھا. پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ میڈیا میں چہر گوئیاں ہوتی رہی فیصلہ سنانے سے ایک دن پہلے. ابھی شفیع فرحات صاحب نے بھی ایسی پیشگوئی کی ہے. یہ بتائیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ناصر جاوید رانا جو اس کیس کو سن رہے ہیں وہ جوڈیشل مس کنڈکٹ کے مرتکب ہو رہے ہیں اس کیس کے حوالے سے؟ دیکھیے یہ تو میں نہیں کہوں گا. ہم آج موجود تھے وہاں 10 بجے اڈیالہ جیل کے باہر. کبھی بھی ماضی میں ایسا نہیں ہوا کہ یہ مقدمہ 10:30 بجے سے پہلے چلا ہو. ہمیں بلکہ اطلاع دی گئی تھی کہ آپ 11 بجے آئیے. ہم تو حفظ ما تقدم کے طور پہ 10 بجے پہنچ گئے. 20 منٹ مجھے وہاں کھڑا رکھا گیا. جب مجھے اندر جانے کی اجازت ملی اندر جا رہا تھا تو صحافی دوست باہر نکل رہے تھے کہ اس وقت 10:20 ہوں گے کہ جی مؤخر ہو گیا آج فیصلہ.
تو یہ بات کوئی سمجھ میں نہیں آئی کہ کیوں آج جج صاحب صبح 8 بجے اڈیالہ جیل پہنچ گئے تھے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا پہلے, اور یہ کارروائی کر کے آج وہ اٹھ کے چلے گئے. تو یہ کیوں ہوا میں نہیں جانتا, لیکن میں اس سے آگے کچھ نہیں کہوں گا. 17 کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میڈیا پہ جو تاثر دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس میں کہ معلوم نہیں کہ جج صاحب نے یہ کہا یا نہیں کہا, لیکن جو میڈیا میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ خان صاحب کی نہ فیملی نہ ان کے وکلاء کوئی بھی نہیں آیا, وہ نہیں تھے, وہ انتظار کرتے رہے. تو یہ بالکل غلط ہے. اس طرح کے موجود تھے, ہمارے بہنیں موجود تھیں اور سب لوگ موجود تھے, لیکن یہ کہا جا رہا ہے, میڈیا پہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ کوئی تھا ہی نہیں. سر ایک تاثر تو یہ بھی دیا جا رہا تھا کہ مذاکرات چل رہے تھے, معاملات بہتری کی طرف جا رہے, بار بار فیصلہ لیٹ ہو رہا تھا. تو سر کیا یہ بتائیں گے کہ ان معاملات سے آ کے رک گئے اور فیصلہ کیوں اچانک سے خلاف جا رہے ہیں مذاکرات؟ اس کے بارے میں نہیں, دیکھیں یہ تو چہمگوئی ہوگی نا. ہم نے تو عرض کر دیا ہے کہ مذاکرات کا اس فیصلے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم کوئی نرمی نہیں مانگ رہے, ہم کوئی ڈیل نہیں کر رہے. ہم یہی چاہتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوں, اور ہم رہائی بھی عمران خان صاحب کی, دیگر اسیران کی آئین اور قانون کے مطابق چاہتے ہیں. دے دی ملک ریاض صاحب کو یا اس اکاؤنٹ میں ڈال دی جہاں انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق رقم جمع کرانی تھی, اور اس سے ان کو کوئی فائدہ پہنچا دیا. یہ بہت ہی بڑی غلط فہمی ہے, اور جان بوجھ کر یہ غلط فہمی پھیلائی گئی ہے. یہ ضروری ہے کہ ہم واقعات کو صحیح طریقے سے سمجھیں. دیکھیے جو رقم آئی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں, اس رقم کے آنے میں پاکستان کی کابینہ یا وزیر اعظم عمران خان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. یہ بہت اہم بات ہے. برطانیہ میں کچھ رقم 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض فیملی کے فریز کیے گئے, ان پر قدغن لگائی گئی, اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے ایک کارنر جناب حسن نواز سے, جس کے حوالے سے یہ گمان پیدا ہوا کہ یہ اتنی خطیر کی گئی ہے. اس پراپرٹی کی قیمت وہاں کے جو ادارے ہیں ان کی نظر میں اگر 10 ملین پاؤنڈ تھی تو وہ 40 ملین پاؤنڈ میں خریدی گئی. اس لیے ایک تفتیش وہاں شروع ہوئی کہ یہ کیا واقعہ ہوا, اتنی مہنگی پراپرٹی کیوں خریدی گئی. اور اس میں پھر یہ کچھ رقوم تھیں جو وہاں کے جو ادارے ہیں نیشنل کرائم ایجنسی, ان کی نظر میں آئیں. انہوں نے ملک ریاض کے ساتھ پھر کوئی معاہدہ کیا, وہاں پہ مقدمہ ایک قائم ہوا, لیکن وہ آگے نہیں چلا. اس میں ایک سیٹلمنٹ ہوئی نیشنل کرائم ایجنسی اور ملک ریاض خاندان کے درمیان, جس کے نتیجے میں یہ کہا گیا کہ یہ خاندان جو ہے یہ رقم پاکستان واپس لے جائے. یہ بہت اہم بات ہے کہ اس رقم کے حوالے سے کسی عدالت نے برطانیہ میں یہ نہیں کہا کہ یہ رقم پاکستان کی رقم ہے, ریاست پاکستان کی رقم ہے, بلکہ یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کسی جرم سے حاصل کردہ رقم ہے. یہ بہت اہم بات ہے. اور ملک ریاض خاندان یہ رقم اپنے دستخط سے اور اپنی منشا کے مطابق پاکستان لائے. انہوں نے سپریم کورٹ میں چونکہ کچھ رقم جمع کرانی تھی, انہوں نے وہاں جمع کرا دی. یہ سب کچھ ہوا کابینہ اور وزیر اعظم عمران خان کی کسی بھی قسم کی مداخلت کے بغیر. یہ برطانیہ میں ان کا ایک معاہدہ ہوا. پاکستان میں صرف اتنی بات آئی, نیشنل کرائم ایجنسی کی جانب سے ایک درخواست آئی کہ یہ جو معاہدہ ہم نے ملک ریاض خاندان کے ساتھ کیا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ کانفیڈینشیل رہے, اس کا چرچا نہ ہو, کیونکہ اور بھی لوگ ہیں, اور بھی رقوم ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں. ہم اس معاہدے کو شاید مثال بنانا چاہیں یا نہ بنانا چاہیں, ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی معاہدہ ہم کسی کے ساتھ کرتے ہیں وہ خفیہ رہے. تو ہماری اتنی صرف درخواست ہے کہ اس کا پاکستان میں چرچا نہ ہو, اس کو کانفیڈینشیل. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف, ڈیپٹی بیورو چیف, ویڈیو ایڈیٹر, سٹی رپورٹر, تحصیل رپورٹر, ڈسٹرکٹ رپورٹر, کرائم رپورٹر, پریس رپورٹر, نمائندہ, نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.